کیا آپ نے کبھی تصور کیا ہے کہ آئرن سے اسٹیل کیسے بنتا ہے؟ اس ویڈیو میں I will go through the interesting history of steel, steel production, steel کی application اور most important what are the future prospects of steel. This is Hamza bin Akil, material scientist living in Germany. In this channel, you will get very informative videos about exciting materials alongside our travel vlogs, motivational content, and current affairs topics. Let's start our today's video. This video is all about steels, which is an important alloy of iron with up to 2 weight% carbon. It is one of the most widely used materials in constructing infrastructures, mechanical engineering, automobiles, offshore oil and gas, daily use products, and many more. If we talk about the history of steel, we can trace back the development of steel up to 4000 years to the emergence of iron. یہ کہنا تھوڑا مشکل ہوگا کہ سب سے پہلے کس نے اسٹیل ایجاد کیا، لیکن آئیے چلتے ہیں اور ساتھ میں اسٹیل کی ہسٹری کو جانتے ہیں۔ اسٹیل کے ابتدائی شواہد 13ویں صدی قبل از مسیح سے ملتے ہیں when they accidentally discovered that iron becomes stronger, harder and more durable when carbon in coal furnace is added into iron. ایک اور اسٹیل کی قسم ووڈ اسٹیل کے شواہد 6ویں صدی قبل از مسیح میں انڈیا اور شری لنکا سے ملتے ہیں۔ یہ اسٹیل سیرکس اسٹیل سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ اسٹیل اپنے کریکٹرسٹک سویرلنگ پیٹرنز، ہائی کاربن کنٹینٹ اپ ٹو 0.8 weight% اور اس کے علاوہ اسٹرکچر میں کاربن نینو ٹیوبس کی موجودگی کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے۔ لیٹر ڈاؤن دا لائن اگر ہم بات کریں تو چائنا از فاؤنڈ ٹو بی دا فرسٹ میس پروڈیوسر آف ہائی کوالٹی اسٹیل ان دا ارلی ہان ڈائنیسٹی۔ یہ شواہد ملے ہیں کہ چائنیز نے ایسی تکنیک کا استعمال کیا جو کہ آج کل بیسیمر میتھڈ سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس ٹیکنیک میں ایئر بلاسٹنگ کو یوز کرتے ہوئے میلٹڈ اسٹیل سے امپیورٹیز کو ریموو کیا جاتا تھا۔ ون آف دی فائنسٹ ایگزامپل آف دس ایرا آف اسٹیل از آئرن پلر آف اسٹیل ان دہلی which is 23 feet and 8 inches high. It was constructed by Chandragupta II and nowadays it is present in the Qutb complex, Delhi. یہ شواہد ملے ہیں کہ 11ویں صدی AD میں Damascus steel was developed in the Middle East which was used for manufacturing sword blades. Damascus blades were manufactured from the imported ingots of wood steels from India and Sri Lanka. They were also quite famous for their sharp edges and resistance to shattering. Historians کے مطابق عام وضاحت یہ ہے کہ دمسکس اسٹیل کے نام کے 3 پوٹینشیل سورس ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، اس کا نام سیریا کے دارالحکومت پہ رکھا گیا ہوگا۔ نمبر 2، یا پھر پروڈیوس کرنے والے کے نام پہ رکھا گیا ہوگا۔ اور نمبر 3، it may be just refer to the aspects of typical patterns. دین 1702 میں پہلی دفعہ چارکول کی بجائے کوک کو اسٹیل کی پروڈکشن میں یوز کیا گیا۔ بعد ازاں 1740 میں انگلش انوینٹر بنجامن ہنٹسمین نے اسمال کروزیبلز کو یوز کر کے ہائی کوالٹی اسٹیل میکنگ پروسیس کو ڈیولپ کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسٹیل کی پروڈکشن دنیا کے مختلف علاقوں میں بڑھتی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اسٹیل ایک مشہور اور قیمتی مٹیریل بن کر ابھرا۔ تاہم ایکسپینسو ہونے کی وجہ سے یہ چھوٹے پیمانے پہ صرف شیلڈز، ویپنز اور ڈیلی یوز ٹول کو بنانے کے لیے ہی یوز کیا جاتا رہا۔ 1855 میں انگلش انجینئر ہنری بیسیمر نے آئرن سے امپیورٹیز کو ریموو کرنے کے لیے مولٹن پگ آئرن میں ایئر بلاسٹنگ میتھڈ یوز کیا اور اسٹیل کی صنعت کو لارج اسکیل پروڈکشن اور ان ایکسپینسو مینوفیکچرنگ کے ذریعے ایک نئی زندگی بخشی۔ یاد رہے کہ پگ آئرن ایسا آئرن ہے جس میں ہائی کاربن کنٹینٹ ٹپیکلی 3.5 to 4 weight% ہوتا ہے۔ 1865 میں اوپن ہرتھ فرنس کو سر کارل ولہائم زیمن
اور فرینچ انجینئر پیئر میل مارٹن کے درمیان مشترکہ منصوبے کے ذریعے متعارف کروایا گیا۔ اس پروسیس کے اندر ایکسیس کاربن اور دوسری امپیورٹیز نکال کر بڑے پیمانے پر سٹیل بنایا جانے لگا۔ اس میں نمایاں بات یہ تھی کہ عام فیول اور فرنس میں پروڈیوس ہونے والے انسفیشینٹ ٹمپریچر پر قابو پایا گیا، جس سے سٹیل کو بڑی مقدار میں پروڈیوس کیا گیا۔ امریکن سول وار کے بعد سٹیل پروڈکشن میں حیران کن طور پر اضافہ ہوا، جس کے سبب اس ٹائم کے سب سے بڑے سٹیل برج بروکلن برج اور شکاگو میں دنیا کی سب سے پہلی سٹیل سے بنی فلک بوس عمارت کی تعمیر کی گئی، جو کہ 19ویں صدی کا نمایاں شاہکار ہے۔ 20ویں صدی کے شروع میں عالمی جنگوں نے سٹیل کی پروڈکشن میں بھی اضافہ کیا۔ 20ویں صدی کے وسط میں سٹیل کی پیداوار میں بڑی تبدیلی آئی، جس میں سٹیل کو صرف ویپنز بنانے کے علاوہ انفراسٹرکچرز، کنزیومر گڈز اور ٹرانسپورٹ میں بھی یوز کیا جانے لگا۔ These developments have continued ever since, with steel becoming increasingly ubiquitous in the modern world. سٹیل کی کرنٹ پروڈکشن کی بات کریں تو ورلڈ سٹیل ایسوسی ایشن کے مطابق 2021 میں کروڈ سٹیل کی ٹوٹل پروڈکشن 1950.5 میگا ٹن تھی، جس میں 1032.8 میگا ٹن صرف چائنا میں سٹیل پروڈیوس ہوا۔ انڈیا اس ریس میں 118.1 میگا ٹن کے ساتھ دوسرے، جاپان 96.3 میگا ٹن کے ساتھ تیسرے اور امریکہ 86 میگا ٹن کے ساتھ چوتھے نمبر پر تھا۔ جرمنی کی 40.1 میگا ٹن کے ساتھ 8ویں اور پاکستان کی 5.3 میگا ٹن کے ساتھ 40ویں پوزیشن تھی۔ سٹیل کی تیزی سے ڈیولپمنٹ تو ایک طرف اس کی ایور گروئنگ امپورٹنس کو ظاہر کر رہی ہے، اور دوسری طرف ڈیولپ ورلڈ میں اس کی مانگ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم فیوچر پراسپیکٹس آف سٹیل کی بات کریں تو ایک طرف وقت کے ساتھ ساتھ مختلف اقسام کے میٹیریلز سٹیلز کی جگہ لے رہے ہیں، جس میں ایروسپیس انڈسٹری میں کامن ایگزامپل بوئنگ 787 کی ہے، جس میں سٹیل صرف اب 10% ہی یوز ہو رہا ہے، اور میجر پورشن کو اسٹرینتھ ٹو ویٹ ریشو اور ہائی فیول ایفیشنسی کی وجہ سے کمپوزٹ نے ریپلیس کر لیا ہے۔ بٹ ساتھ ہی ساتھ نئی اقسام کے سٹیلز کی ڈیولپمنٹ اور دنیا کے بڑے بڑے ریسرچ گروپ کا سٹیلز پہ اپنی ریسرچ جاری رکھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آئرن اور سٹیل کی امپورٹنس میں کمی نہیں ہوئی، اور کم از کم اگلی 1 صدی تک نیو ڈیولپمنٹس دیکھنے کو ملیں گی۔ اس کے علاوہ پولوشن کے بڑھتے کنسرنز اور انرجی کرائسس کی وجہ سے سٹیل پروڈکشن کمپنیز اپنی ایفرٹس سٹیل کی فنکشنل پراپرٹیز کو ڈیولپ کرنے میں اور امپروو کرنے میں بھی لگا رہی ہے، جس سے سٹیلز کو نہ صرف اسٹرینتھ بلکہ جدید دور کی اپلیکیشن میں بھی یوز کیا جا سکتا ہے۔ سیکنڈلی، سٹیل پروڈکشن کے لیے کافی زیادہ اماؤنٹ میں انرجی ریکوائر ہوتی ہے، اور پاورفل انرجی سورس ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، اور اس میں کلیدی تبدیلی یہ ہو سکتی ہے کہ رینیویبل انرجی سورسز کو ایز این انپٹ انرجی یوز کر کے انرجی سے ریلیٹڈ ایشوز کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ تھرڈلی، سٹیل کی پروڈکشن میں لارج پورشن کول کا یوز ہوتا ہے، جو پروڈکشن کے دوران کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ریلیز کرتا ہے، which is actually polluting the environment. So, hydrogen-based mass production of steel could be a third major breakthrough. Last, but very important point is the use of computer simulation in optimizing the process. جیسا کہ آپ نے مختلف جگہ دیکھا ہے کہ کمپیوٹر سیمولیشنز سے پروسیس کو آپٹیمائز کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح کمپیوٹر سیمولیشن اور ڈیجیٹل اسٹریٹجیز کی مدد سے نہ صرف سٹیل کی پروڈکشن کو امپروو کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سٹیل کوالٹی امپروومنٹ میں بھی میٹیریل سیمولیشن امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے۔ ہوپفلی اس ویڈیو سے آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا اور کافی نئے فیکٹس پتہ چلے ہوں گے۔ اگر ایسا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، اور مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ آپ کو ٹائملی نئے کنٹینٹ کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تھینک یو ویری مچ، اسٹے بلیسڈ۔